میرا نام کلیم حیدر ہے۔ میں فوج میں میجر تھا۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی تھی۔ مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے ہڈی نے خون سپلائی کرنے والی نالیوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ خون کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے میری ماں کا بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا تھا۔ پھر جب میری ماں کو فالج اٹیک آیا تو میں نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے کر ماں کی خدمت کا فیصلہ کیا۔ بیوی کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی میرا دل مطمئن نہ ہوا اور میں نے استعفیٰ دے دیا۔ میرا تعلق ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے۔ میری ماں کی عمر 13 برس تھی جب میری نانو کا انتقال ہوا۔ میری نانو کی وفات کے بعد میرے نانا نے میری ماں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، مگر انہیں جلد ہی یقین ہو گیا کہ وہ یا تو میری ماں کو کما کر کھلا سکتے ہیں یا پھر ان کے محافظ بن کر گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب میری ماں 16 برس کی عمر کو پہنچی تو میری ماں کا نکاح میرے نانا نے اپنے بھتیجے میری ماں کے چچا زاد سے یہ سوچتے ہوئے کر دیا کہ گھر کا دیکھا والا لڑکا ہے، میری بیٹی کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہے اس لیے خوش رکھے گا۔ مگر یہ بات میرے نانا کی خام خیالی بھی ثابت ہوئی۔ میرے نانا میری ماں کی شادی کے بعد 1.5 برس زندہ رہے۔ ان 1.5 برسوں میں میری ماں 3 بار روٹ کر اپنے باپ کی دہلیز پر آئی۔ ہر بار میرے نانا نے اپنے بھائی میرے دادا کی منت سماجت کر کے ماں کو واپس بھجوا دیا۔ 1.5 برس بعد میرے نانا کا انتقال ہوا تو میری ماں بالکل لاوارث ہو گئی۔ میرے ددیال والوں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اب میرے والد محترم کے ساتھ ساتھ میری دادو اور دونوں پھوپھیاں بھی ماں کو پیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ یہاں تک کہ ایک بار میرے والد صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے جانا تھا۔ میری ماں طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کے کپڑے استری کر کے نہ رکھ پائی تو اس بات پر انہوں نے میری ماں کو کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی۔ کندھے کی ہڈی توڑنے کے بعد کسی ڈاکٹر تک کو دکھانے کی زحمت نہ کی گئی، بلکہ الٹا میری ماں درد سے کراہتی تو اسے اور پیٹا جاتا اور بہانے خود جیسے القابات سے نوازا جاتا۔ یہاں تک کہ مسلسل حرکت میں رہنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈی نے انگلیوں اور بازوؤں کو خون سپلائی کرنے والی نالیوں کو بھی کٹ کر دیا۔ جب خون سپلائی کرنے والی نالیاں کٹ ہو گئیں تو خون کی سپلائی آہستہ آہستہ انگلیوں تک پہنچنا بند ہو گئی۔ بازو بے جان ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا اور ساتھ ہی لٹک کر رہ گیا۔ جب میرے ددیال والوں کو یقین ہو گیا کہ میری ماں بالکل مفلوج ہو چکی ہے تو انہوں نے میری ماں پر بدکردار ہونے کا الزام لگا کر اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ جب ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکالا گیا اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں 7 ماہ کا ہو چکا تھا۔ 2 ماہ تک میری ماں کو گاؤں کی دائی نے اپنے گھر پناہ دی تھی۔ 2 ماہ بعد جب میری پیدائش ہوئی تو میرے ددیال والوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہیں میں ان کی جائیداد نہ ہتھیا لوں، اس لیے انہوں نے میری ماں کو دائی کے گھر بلکہ گاؤں سے بھی نکلوا دیا۔ گاؤں سے نکالے جانے کے بعد میری ماں کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میری ماں میرے کپڑے کی ایک گانٹ میں لپیٹ کر کبھی دانتوں کی مدد سے کبھی کندھے سے لٹکا کر ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر پہنچی۔ پہلی رات میری ماں نے مجھے لے کر ایک گوشت والے بھٹے کے نیچے گزاری۔ ساری رات میری ماں مجھے گود میں رکھ کر جاگتی رہی تاکہ کوئی آوارہ کتا مجھے چبا نہ ڈالے۔ وقت گزرتا گیا۔ پہل میری ماں فروٹ والی ریڑھیوں کے آس پاس پڑا گندا فروٹ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے نظام کے ذریعے اس خوراک کو دودھ میں بدل کر میرے لیے خوراک کا بندوبست کرتی ہے اور میرا پیٹ بھرتی۔ جب میری ماں کو بازار میں رہتے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مقامی دکاندار میری ماں پر اعتبار کرنے لگتے ہیں، یوں انہیں دکانوں میں صفائی کا کام مل جاتا ہے۔ دکانوں میں مجھے اٹھا کر اپنے پیچھے جھولی نما کپڑے میں ڈال کر اپنے پیچھے لٹکانے کے بعد صرف ایک ہاتھ سے صفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اس لیے ماں کچھ پیسے جمع کر کے برش، پالش اور ہتھوڑی، کیل، دھاگے اور سوئے خریدنے کے بعد جوتے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ میری ماں مجھے گود میں لیٹا کر ایک ہاتھ اور منہ کی مدد سے جوتے سلائی کرتی ہے۔ کچھ خدا ترس لوگ میری ماں کو اجرت سے زیادہ پیسے دے جاتے ہیں، جبکہ کچھ اوباش نوجوان جان بوجھ سیوریج کی نالی میں جوتا گندا کر کے میری ماں کو پالش کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جب اس جوتے کو منہ اور کپڑے کی مدد سے میری ماں صاف کرتی ہے تو میری ماں کی بے بسی پر ہنستے ہیں۔ خیر وقت گزرتا رہا، میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہوں تو ماں مقامی امام مسجد اور چند معزز لوگوں کے ذریعے میرے والد صاحب سے اس وعدے پر شناختی کارڈ کی کاپی لے لیتی ہے
ہے کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر کبھی ددیال کی جائیداد میں سے حصہ طلب نہیں کرے گا۔ شناختی کارڈ کی کاپی مل جانے پر میری ماں مجھے اسکول داخل کرواتی ہے۔ میرے استاد محترم سید ظفر صاحب کو جب میرے حالات کا پتہ چلتا ہے تو مجھے اور ماں کو بازار سے اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں، ہمیں ایک الگ کمرہ دیتے ہیں اور ہمارا سارا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ بدلے میں میری ماں سید ظفر شاہ کے انکار کے باوجود ان کے گھر کے کام کاج کا ذمہ اٹھا لیتی ہے۔ میں پڑھتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ استاد محترم میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپلائی کرتے ہیں۔ میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا شمار ٹاپ 10 کینڈیڈیٹس میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس کے ایک مشن پر ہوتا ہوں تو ہارٹ اٹیک سے میرے استاد محترم سر سید ظفر صاحب انتقال کر جاتے ہیں۔ میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا اور مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ روزانہ ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنے پر معذرت کرتا رہتا ہوں۔ جب دل کا غم ہلکا ہوا تو واپس ڈیوٹی جوائن کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے بیچ میں واحد اور منفرد آفیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمن کا سراغ لگاتا، پھر اپنی ٹیم تیار کر کے دشمن کا قلعہ کما کرتا۔ میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتا چلا کہ ماں کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ میں نے اپنی سینئر بیچ میٹس یہاں تک کہ اپنی شریک حیات کے روکنے کے باوجود فوج سے استعفیٰ دیا، اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کرنل لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا، اس فیصلے کے بعد تم پچھتاؤ گے۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ وہ ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں خلش رہتی تھی کہ ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنا لیا جس پر ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے میں اتنی برکت دی، میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 700 شو روم ہیں۔ آج پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ ماں فوت ہو چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ دونوں بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کوئی حکم دیں اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اپنی بیوی کے ہمراہ امریکہ میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا تو بیٹی کے کہنے پر ہم اولڈ ہوم چلے گئے۔ وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز تھے، کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پاکستان میں اس کا روب دبدبا، اس کی شان و شوکت سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میرے لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتا چلا کہ اس کا بیٹا اسے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا تھا۔ اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھک کر اپنی رہائش پر پہنچا تو میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا اور میرا مساج کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے پاؤں کی مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی ہی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آج آپ لکھیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی۔ بریگیڈیئر امتیاز کی حالت نے میری سوچ پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آج کل کے حالات میں اولاد ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، جبکہ ماں ان کو پالنے پوسنے، ان کو اچھے مقام پر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ جتنا ہو سکے پیغام کو پہنچائیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو، اولاد کو کچھ نصیحت ہو کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ ماں باپ کا احساس کرنا چاہیے کس طرح سے وہ اپنی اولاد کو پالتے پوستے ہیں، اور آخر میں اولاد کیا صلہ دیتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ایسی بہت ساری دوسری اچھی اور سچی کہانیاں جاننے کے لیے بیسٹ کلیکشن ہب کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔